قلعہ روات جو اپنے منفرد فن تعمیر کے باعث دنیا میں جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ روات قلعے کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ یہ دارالحکومت کے بہت قریب واقع ہے۔ یہ راولپنڈی شہر سے 18 کلومیٹر دور مشرق کی گرینڈ ٹرنک روڈ جی ٹی روڈ پر واقع ہے۔ یہ 15th سینچری عیسوی میں یہاں پہ سردار سارنگ خان جو تھے ان کی ملکیت میں یہ قلعہ تھا۔ ان کی پھر وار ہو گئی، شیر شاہ سوری جب حملہ آور ہوئے تو سردار سارنگ خان اور اس کے 16 بیٹے، ان کی قبریں اس قلعے میں۔ یہ قلعہ روات جرنیلی سڑک جی ٹی روڈ کے اوپر بالکل واقع ہے، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ بہت پہلے قدیم زمانے سے جو بھی لشکر آتے تھے افغانستان یا اس سے پرے علاقوں سے، تو ان کا سٹاپ یہاں ہوتا تھا۔ کیونکہ یہ روات جو ہے یہ ایک ایسا سینٹرل پوائنٹ ہے جو کہ دلی تک راستہ یہاں سے جاتا ہے، ادھر کشمیر کا راستہ ادھر سے جاتا ہے، کابل سے آگے تک کا راستہ یہاں پہ آ کے رکتا ہے، تو یہ ایک سینٹرل مرکزی پوائنٹ ہے۔ اس قلعے کی جو اہمیت ہے وہ آپ دیکھیں کہ حالانکہ اس کی اتنی پبلسٹی نہیں ہوئی، لیکن ہر روز یہاں پہ درجنوں فارنرز ٹورسٹ آتے ہیں۔ یہ قلعہ جو ہے یہ حکومت کی توجہ کا متقاضی ہے، اس میں بہت سارا مینٹیننس ورک ہونے والا ہے، بہت خوبصورت جگہ ہے۔ اگر اس کو مینٹین کیا جائے، یہاں پہ بہت اچھا ایک جاگنگ ٹریک بن سکتا ہے، بچوں کے لیے تفریح کے پارک بن سکتے ہیں، اور یہ جنریٹ کر سکتا ہے بہت بڑا ریونیو۔ تو میری التماس یہ ہے جو ارباب اختیار ہیں کہ اس کی مینٹیننس پہ توجہ دی جائے، اس کی حالت کو اگر ٹھیک کیا جائے تو یہ بہت بڑا ایک اٹریکشن پوائنٹ بن سکتا ہے۔ یہ قلعہ مغلوں کی آمد سے پہلے پوٹھوہار ریجن کے مقامی رئیسوں اور حکمرانوں کی تاریخ پر ایک دلچسپ اور منظر کشی کرتا ہے۔ روات کا نام دراصل عربی لفظ ربط سے آیا ہے، جس کا مطلب کاروان سرائی ہے۔ اس کی خصوصیات ایک سرائی سے ملتی جلتی ہیں، جسے حملہ آوروں اور تاجروں کے ذریعے استعمال کیا جا سکتا تھا، جسے اب افغانستان اور وسطی ایشیا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ قلعہ 16ویں صدی میں گکھڑ قبیلے کے حکمران سلطان سارنگ خان گکھڑ نے تعمیر کیا تھا۔ محمود غزنوی کے بیٹے بابر سے منسوب ہے، تو ان کی مغل دور کا انہوں نے شیر شاہ سوری کے ساتھ ان کے مخالفت تھی، تو یہ گکھڑوں کے حوالے کیا تھا سلطان سارنگ کے۔ سلطان سارنگ وغیرہ 3 بھائی تھے، اس کے 16 بیٹے بھی تھے جو شہید ہوئے ہیں۔ سلطان سارنگ کے پاس جو ہے وہ 3 قلعے تھے، اٹک تک ان کی حکومت سی، جیلم سے لے کے اٹک تک، تو اس کو سرائے کے طور پر استعمال بھی کیا ہے انہوں نے، کہ جو قافلے آتے تھے وہ یہاں پر ٹھہرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ پھر بڑی کچہری کے طور پر بھی اس کو استعمال کیا ہے کہ یہاں پہ سارے فیصلے وغیرہ وہ گکھڑ کرتے تھے۔ تو گکھڑوں کے دور تک تو صحیح رہا ہے، بعد میں قلعہ انہوں نے توڑ پھوڑ دیا ہے شیر شاہ سوری نے، جب اس نے فتح کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اسی طرح چلتا رہا، مختلف حکومتیں آتی رہیں۔ اب جب پاکستان بنا ہے تو ابھی آ کے گورنمنٹ نے اس کے لیے نا کچھ کام شروع کیا ہے۔ تو ہمارے سعید شاہ صاحب تھے، انہوں نے آ کے یہاں پہ ایک مسجد بنائی ہے جو آلریڈی پہلے سے تعمیر تھی، اس پہ چھت نہیں تھے، انہوں نے اس پہ چھت ڈالے ہیں۔ تقریباً وہ رہے ہیں کچھ عرصہ یہاں پہ، روات میں دفن ہوئے ہیں، وہ کشمیر کے تھے۔ اس کے بعد ہمارے حافظ صاحب تھے، حفیظ صاحب، انہوں نے 60 سال ادھر امامت کی ہے اور اس کو نا دیکھ بھال کی ہے۔ مسجد کی وجہ سے یہ سنبھالا ہوا تھا، ویران نہیں تھا، پہلے بہت ویران تھا، اس میں جنگل تھا اور جھاڑیاں تھی، اور اس طرح لوگوں کے مال مویشی جو ہے وہ اندر آ جاتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے مسجد والوں نے اس کو بہت زیادہ کیا، اور اب آ کے گورنمنٹ نے نا اس کو تعمیرات شروع کی ہیں اور اس کی جو مرمت ہے وہ شروع کی ہے۔ گکھڑ جنگجو کا ایک قبائلی قبیلہ تھا جو کبھی پوٹھوہار سطح مرتفع پر قابض تھا۔
اور اپنے لمبے قلعے والے شہروں کے لیے جانا جاتا تھا۔ وہ مغل بادشاہوں ہمایوں کے حلیف بھی تھے اور افغان بادشاہ شیر شاہ سوری کے حلفیہ دشمن بھی تھے، جنہوں نے انہیں اپنے علاقے میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے قریب ہی روہتاس قلعہ بنایا تھا۔ روایت ہے کہ 1546 میں سلطان سارنگ اور شیر شاہ سوری کے درمیان قلعے کے میدان کے قریب ایک زبردست جنگ ہوئی، جس کے دوران سلطان سارنگ نے سابق کو شکست دے کر قتل کر دیا۔ قلعے کے اندر کی عمارت میں سلطان سارنگ اور اس کے 16 بیٹوں کی قبریں ہیں، جو سوری کے حملے سے بچنے کے لیے اپنے دفاع کرتے ہوئے مر گئے۔ اگرچہ یہ کمپاؤنڈ خستہ حال ہیں، لیکن ان کا ڈیزائن اپنے ڈیزائن اور پیچیدگی میں روہتاس سے ملتا جلتا ہے۔ قلعہ اپنی شکل میں تقریباً مربع ہے، جس کے چاروں اطراف اونچی دیواریں ہیں۔ عمارت کے شمالی اور جنوبی کونوں میں 2 اونچے میناروں کے باقیات ہیں اور اس کے مشرقی اور مغربی اطراف سے داخلی راستے ہیں۔ اندر کے 2 مقبرے اور ایک 3 گنبد والی مسجد موجود ہے۔ قلعے کے باہر کی دیواریں چھوٹے کمروں سے بنی ہوئی ہیں۔ مقبرہ پورے قلعے کا سب سے نمایاں حصہ ہے۔ دیواریں پینلز اور محراب سوراخوں والے کے ساتھ اونچی ہیں، جو اس وقت زیب تن کی گئی ہیں۔ مورخین کا کہنا ہے کہ اس عمارت میں سوتن سارنگ کا مقبرہ بھی موجود ہے، لیکن اب اس میں سنگ مرمر کے سیونٹاف یا قبروں کے نشان نہیں ہیں۔ جی السلام علیکم، میرا نام فرد سعید ہے اور میں اسسٹنٹ کیوریٹر روات فورٹ ہوں، ڈپارٹمنٹ آف آرکیولوجی اینڈ میوزیم اسلام آباد کی طرف سے۔ جیسا کہ یہ قلعہ روات ایک خطۂ پوٹھوہار میں ایک بڑا قدیمی قلعہ ہے، اور یہ ہے کہ اس قلعے کو اس کی تحفظ اور بحالی کا کام جو کہ محکمہ آثار قدیمہ و عجائب گھر وہ کر رہا ہے۔ اور یہ ہے کہ ہم نے کچھ یہاں پہ فرنٹ گیٹ پہ کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے لیونگ سیلز کے اوپر جو ہے ان کی لائم ٹیرسنگ کی ہے۔ اس کے علاوہ ہم اس قلعے کے 3 گیٹ ہیں، ان کو ہم انسٹال کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ قبروں کی اچھی سی کنزرویشن کر رہے ہیں۔ اس قلعے کو بحال کرنے کے لیے محکمہ آثار قدیمہ و عجائب گھر اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ تو اس میں ہم نے ہمارے کچھ سینئرز نے مل کے اس قلعے میں ہم نے مقبرے کے اندر کھدائی بھی کی ہے، اور جس کو آرکیولوجیکل ایکسکیویشن کی ٹرم بولا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے جو سیلز بالکل ڈکلائن ہو چکے تھے ان کو ہم نے ریسٹور کرنے کے لیے ایکسکیویشن کی ہے، جو کہ قائدم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایم فل اور پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس تھے، انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں۔ اس کے علاوہ اس قلعے میں ہم ٹورسٹ کے لیے فیسلٹیز فراہم کر رہے ہیں، جس میں واک ویز ہیں، واش رومز ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پہ اس کو بحال کر دیا جائے گا، بینچز لگائے جائیں گے، اور گھاس وغیرہ لگا کے پودے لگا کے اس کو ایک اچھی سی خوبصورت سی ڈیسٹینیشن بنایا جائے گا۔ تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ تعالی محکمہ آثار قدیمہ و عجائب گھر اس کام کو بخوبی سر انجام دے گا اور اس قلعے کو بحال کر دیا جائے گا۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مسجد کی طرح یہ جگہ بھی توڑ پھوڑ اور بحالی کے ناقص کام کا شکار ہوئی ہے۔ مقبرے کے ڈھول کی شکل کے گنبد اور اوپر کھڑے ہو کر یہاں سے اگر دیکھا جائے تو منکیالہ دیکھا جا سکتا ہے، جو گندھارا دور کا بدھ اسٹوپا ہے، جس کا مبینہ طور پر خود بدھا نے دورہ کیا تھا۔ اسٹوپا جیسی عمارتیں قلعے کے چاروں اطراف موجود ہیں، لیکن ان کے پیچھے کی کہانی سے پردہ اٹھانے کے لیے بہت ہی کم کام کیا گیا ہے۔ قلعے کے تحفظ کی بات کی جائے تو 2017 میں محکمہ آثار قدیمہ اور عجائب گھروں کے تحت شروع ہوئی۔ پہلے مرحلے میں تجاوزات کی جگہ کو صاف کرنا اور کمپاؤنڈ سے اینٹوں کی چوری کو روکنے کے لیے حفاظتی کیمرے لگانا شامل تھا۔ حال ہی میں پبلک سیکریٹریٹ ڈپلومیٹ پروگرام 2020 اور 21 کے بجٹ کے تحت حکومت پاکستان نے قلعے کے تحفظ کے لیے اور بحالی کے لیے 5.6 ملین روپے مختص کیے۔ اس بات پر یقین کرنا مشکل ہے کہ
کہ پاکستانیوں کی موجودہ سڑکیں کسی زمانے میں ریاست کے درمیان جنگ کا میدان ہوا کرتی تھیں، جو علاقے کے استعمال کے لیے ہوا کرتی تھیں۔ بہت سے لوگ اکثر اس علاقے کی تاریخ کی کہانی سنانے والی دوسری اطراف سے بے خبر ہیں۔ امید ہے کہ بحالی کے لیے منصوبوں کے ساتھ روات قلعہ نے نہ صرف سیاحوں کے لیے ایک تاریخی مقام کے طور پر کام کیا، بلکہ ان کمیونٹیز کی تاریخ کے لیے نئی راہیں ہموار کرنے کے طور پر بھی کام کرے گی، جو کبھی اس خطے کو اپنا گھر کہا کرتے تھے۔ جیسے ہی روات قلعہ پر سورج غروب ہوتا ہے، یہ اس قدیم دیواروں پر سنہری چمک ڈالتا ہے، جو اس شاندار قلعے کی پائیدار میراث کی علامت ہے۔ حکومت کی مسلسل دلچسپی اور سیاحوں کی بڑھتی ہوئی اپیل کے ساتھ روات قلعہ آنے والے سیاحوں کے لیے برسوں تک پنجاب کے شاندار ورثے کا ایک نشان بنا رہے گا۔